السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ عنوان ہے بسم اللہ کے فوائد اور برکات۔ بسم اللہ 7 حروفوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جو خیر و برکات، فوائد اور ثمرات کا منبع ہے۔ ایک مسلمان دن بھر میں سینکڑوں مرتبہ اس کلمے کو دہراتا ہے۔ بسم اللہ کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کا آغاز اسی کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کیا ہے، اور قرآن مجید کی ہر سورت کی ابتدا اسی کلمے کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آتے اور آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ جاتے یہاں سے نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرات، بسم اللہ کی اہمیت نہ صرف مسلمانوں میں ہی بلکہ سابقہ امتوں میں بھی بسم اللہ کی اہمیت مسلم رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، مگر جب قوم نے انکار کیا، آپ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، عصیان و طغیان کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، اپنے متبعین کو کشتی میں سوار کر کے دور بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر اپنے متبعین سے کہا تھا، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اے میرے متبعین، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا اور رکنا اللہ رب العالمین کے نام سے ہی ہے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ کا اقرار کیا، بسم اللہ پڑھا۔ ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر یہ خبر دی، میں آپ کے حدود سلطنت سے نکل کر ایک ایسے مقام پر جا پہنچا جہاں کی حکمران ایک عورت تھی، اور اس سے بھی بڑی تعجب کی بات یہ ہے وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کی خاطر، دعوت کی خاطر ملکہ سبا کے نام ایک دعوتی مکتوب لکھا، اور اس خط کا آغاز سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ کے ذریعے سے کیا۔ اور اس موقع پر ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہے۔ ملکہ سبا نے کہا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، اے اہل دربار، سلیمان کی جانب سے میرے پاس ایک باوقعت خط بھیجا گیا ہے، اور اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہوا۔ حضرات، شاید یہ بسم اللہ کی برکت تھی، ملکہ سبا اور سارا دربار حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اسلام کو قبول کیا۔ حضرات، بسم اللہ ایک ایسا انقلابی کلمہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے ایک بادشاہ کا ذکر کیا جس کے پاس ایک جادوگر موجود تھا۔ جادوگر بالکل بوڑھا ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا تاکہ وہ جادوگر کے پاس جادو کی تعلیم حاصل کرے۔ اس نوجوان کا روزانہ کا معمول یہ تھا، وہ جادوگر کے پاس جاتا اور جادو کا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب عیسائی کا گھر تھا جہاں سے روزانہ اس نوجوان کا گزر ہوتا تھا۔ ایک دن وہ راہب کے پاس گیا اور اس کی باتیں سنی تو نوجوان کو راہب کی باتیں بھلی معلوم ہوئی، اچھی معلوم ہوئی۔
لہٰذا یہ نوجوان جادوگر کے پاس جاتا، جادو سیکھتا اور اس راہب کے پاس جاتا، علم حاصل کرتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک مہلک جانور راستے میں حائل ہو گیا۔ راہگیروں کو دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے سوچا آج جادوگر کے اور راہب کے علم کو آزمانے کا بہترین موقع ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے پتھر اٹھایا اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا علم تیرے نزدیک جادوگر کے علم سے بہتر ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دینا۔ چنانچہ اس نوجوان نے پتھر پھینکا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اس نوجوان کی شہرت ہونے لگی اور لوگ اس کے پاس آتے، شفا یاب ہو کر جاتے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو نابینا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا، معلوم ہوا، تو وہ نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنے جادو کے ذریعے سے میری بینائی لوٹا دو۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ رب العالمین کی ذات شفا دینے والی ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہارے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا۔ اس وزیر نے ایمان لے آیا اور اس نوجوان نے اس موقع پر اس وزیر سے متعلق اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی تو وزیر کی بینائی لوٹ آئی۔ وزیر جب بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، بادشاہ نے جب وزیر کی بینائی دیکھی تو پوچھنے لگا، تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ وزیر نے کہا، میرے مالک نے۔ وزیر نے کہا، میرے مالک نے؟ بادشاہ نے کہا، میرے علاوہ تمہارا کون مالک ہو سکتا ہے؟ اس وزیر نے کہا، اللہ۔ یہ سننا تھا۔ بادشاہ کو بڑا سخت غصہ آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں یہ بات کس نے بتلائی؟ اس وزیر نے کہا، مجھے یہ بات فلاں فلاں نوجوان نے بتلائی۔ بادشاہ نے حکم دیا، درباریوں کو اس نوجوان کو پکڑو، پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو وہاں سے نیچے گراؤ۔ درباری نوجوان کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور اس موقع پر نوجوان نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ، مجھے ان سے نجات دے دینا۔ چنانچہ یہ درباری خود چٹان سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ نوجوان بادشاہ کی خدمت میں صحیح سلامت آ پہنچا۔ بادشاہ اور بھی زیادہ غصہ ہوا۔ اس نے درباریوں کو حکم دیا، اس کو پکڑو، سمندر کے بیچ لے جاؤ، غرق کر دو، ڈبو کر مار دو۔ درباری اس نوجوان کو پکڑ کر سمندر کے بیچ لے گئے اور سمندر کے بیچ لے جا کر غرق کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا، وہ درباری خود سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، مر گئے، اور یہ نوجوان صحیح سلامت حفاظت کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں آ پہنچا اور بادشاہ سے عرض کرنے لگا، اے بادشاہ، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو تمہارے درمیان ایک ہی ترکیب ہے، اور وہ ترکیب یہ ہے، سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے درخت سے لٹکاؤ، بسم اللہ کہہ کر تیر چھوڑو، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس نوجوان کو درخت سے لٹکا دیا، بسم اللہ کہہ کر تیر چھوڑا، چنانچہ وہ نوجوان شہید ہوا۔ بسم اللہ کی یہ تاثیر دیکھ کر سارے لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا بسم اللہ کی تاثیر کی وجہ سے سارے لوگ اسلام قبول کر بیٹھے ہیں، چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ حکم دیا، خندقیں کھودو، اس میں آگ روشن کرو، اور جو بھی انسان، جو بھی شخص ایمان سے منحرف نہ ہو اس کو خندق کے اندر پھینک دو۔ حضرات، یہ بسم اللہ کی برکت تھی، یہ بسم اللہ کی تاثیر تھی، یہ بسم اللہ کی فضیلت تھی۔ لوگ بسم اللہ کی تاثیر سمجھ کر اسلام کو قبول کر بیٹھے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی اس برکت کے پیش نظر ہر کام کے آغاز کے موقع پر مسلمانوں کو بسم اللہ کہنے کا حکم دیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرو، اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب برتن ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر برتن ڈھانکو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر چراغ بجھاؤ۔ آپ نے فرمایا جب اپنے پانی کے مشکیزوں کا منہ باندھو تو بسم اللہ کہہ کر پانی کے مشکیزوں کا منہ باندھو۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بسم اللہ سے متعلق یہ تعلیمات ہیں۔ حضرات، ہم سے بنے رہیے، انشاءاللہ اسی مضمون سے متعلق اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔